عشاء کی نماز کی رکعتوں کے بارے میں ہے۔ کسی بہن کا سوال ہے کہ میں 4 فرض پڑھتی ہوں اور 2 سنتیں اور پھر بعد میں وتر جو ہے وہ تہجد میں جا کے پڑھتی ہوں، تو کیا یہ میری نماز مکمل ہے؟ بالکل مکمل ہے، کیونکہ ایک تو اس لیے مکمل ہے کہ 4 فرض اللہ تعالیٰ نے تو فرض ہی نماز مقرر کی ہے، لہٰذا جو صبح سے لے کر شام تک جو فرائض کی تعداد ہے 17 رکعتیں جو مختلف نمازوں کی ہیں، اللہ کریم نے تو وہی فرض کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں اس کے ساتھ زائد ادا فرماتے تھے وہ ہمارے لیے سنت ہے، اس میں جس پر حکم دے دیا وہ سنت مؤکدہ بھی ہے، یعنی یہ ساری اصطلاحات اس طرح سے ترتیب پاتی گئی۔ لہٰذا کوئی شخص نماز کو سنتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یہ پوری نماز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع یہی ہے کہ اس کو سنتوں کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس میں پھر جو سنت مؤکدہ ہے جس پر تاکید، یعنی آپ نے عمل بھی ہمیشہ آپ نے کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی اہمیت بھی بتائی، حکمن بھی فرمایا، تو وہ جو سنت مؤکدہ کی جو اصطلاح ہے اس میں 12 رکعتیں ہیں صبح و شام میں، 2 رکعتیں فجر کی اور 6 رکعتیں ظہر کی، 4 پہلے اور 2 بعد میں، اور 2 مغرب کی بعد میں سنتیں، اور اسی طرح 2 عشاء کی سنتیں بعد میں۔ ان کو کہتے ہیں سنن رواتب۔ ان کے بارے میں یہ اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتائی کہ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اب جس کو گھر چاہیے، دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے انسان ساری زندگی جو ہے وہ پاپڑ بیلتا رہتا ہے، تو جس کو ایک گھر جو ہے وہ جنت میں مل رہا ہو تو وہ یہ 12 رکعتیں چھوڑ دے، کوئی احمق ہی ہوگا جو چھوڑے، وگرنہ یا کوئی بہت مجبوری ہوگی تو چھوڑے گا، وگرنہ کوئی نہیں چھوڑے۔ اس لیے ان سنتوں کی پابندی کرنا تو لازمی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ان سنتوں میں سے، یعنی جو ظہر کی سنتیں مثلا ایک دفعہ آپ کی رہ گئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی بعد کی 2 سنتیں رہ گئیں، اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عصر کے بعد بھی پڑھی، یعنی عصر کی نماز ہو گئی، کسی وجہ سے سنتیں رہ گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضائی بھی دی ہے، گویا سنت مؤکدہ جو ہے وہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے یہ ثابت ہوا۔ تو جو نماز کی کیفیت ہماری بہن نے بتائی ہے اس میں سنن رواتب یعنی سنن مؤکدہ تو شامل ہے، لہذا یہ نماز ہر اعتبار سے پوری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں صرف یہ اشکال ہے کہ عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں وہ نہیں پڑھتی، تو کیا یہ نماز پوری ہے؟ تو وہ تو نوافل ہیں، اور وہ آپ پڑھنا چاہیں تو جتنا مرضی پڑھ لیں، اور اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس طرح تو پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتی ہیں کہ آپ تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں نہیں پڑھتی، آپ 2 رکعتیں جو ہے تحیۃ المسجد والی نہیں پڑھتی، تو کیا اس میں نماز میں کوئی کمی ہے؟ تو یقیناً نماز میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں بھی پڑھے، پھر تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھے، پھر سنتیں پہلی 4 بھی عشاء کی پڑھے، اور پھر 4 پڑھتا ہے فرض، پھر 2 سنتیں پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے ثواب اور اجر میں تو وہ تو بڑھ جائے گا، اور اس کا ثواب اور اجر اور جس نے نہیں پڑھی ان کا ثواب اور اجر ایک جیسا تو نہیں ہے۔ تو لیکن نماز کو اگر کوئی کہے کہ 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھ لی تو کیا یہ نماز پوری ہے؟ تو بالکل یہ نماز پوری ہے۔ اور رہ گئی بات وتر کی، تو وتر واقعتاً رات کی آخری نماز کا نام وتر ہے، وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء کی نماز کے ساتھ تو اس کے لیے ہے جو شخص عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہے تو وہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، وگرنہ یہ رات کی نماز ہے۔ اس طرح سے ہماری بہن نے جو کیفیت بتائی کہ وہ اس طرح نماز پڑھتی ہے، وہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ مکمل نماز ہے انشاءاللہ، اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازیں، روزے اور نیکیاں قبول فرمائے، اور ہمیں سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔